جب امام علی مقام کربلا کی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں پھر ذوق شاعر ملا تھا. کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کرب ہم کوفے جا رہے ہیں. تو اس شاعر نے کہا تھا حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. پھر سن لو کوفے والوں کے دل حسینی ہیں, تلوار یزیدی ہے. پھر سن لو کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلوار یزید کے ساتھ ہے. آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار یہ ویران مسجدیں دیکھ کر, یہ سود خوریوں کا نظام دیکھ کر, یہ جوئے پاسیاں دیکھ کر, یہ چوری چکاریاں دیکھ کر, یہ ظلم و تشدد دیکھ کر, یہ بے حیائی, یہ بے پردگی, یہ گانے باجے, یہ تماشے جو آج مسلمان نے لگا رکھے ہیں, یہ دیکھ کر دل چیختا ہے کہ ہمارے دل حسینی ہیں, کردار یزیدی ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. بہت ہی عزت و احترام کے لائق استاد العلماء شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد عبد الصمد الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ, بہت ہی احترام کے لائق شیخ المشائخ محترم جناب حضرت پیر خواجہ محمد صادق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتہم القدسیہ, بہت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد عبد الحکیم صاحب الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ, عزت و احترام کے لائق عالم بعمل قاری قرآن آقا پاک علیہ السلام کی درگاہ کے پیارے ثنا خان شیخ طریقت حضرت خواجہ قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ, اسٹیج کے زیب و زینت دیگر معزز علماء ذیشان, دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام. رب کائنات جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس عظیم الشان آستانہ عالیہ بارو شریف کی درگاہ پر ذکر اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان سننے سنانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں حاضری کا شرف نصیب کیا. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجاہد اہل سنت مجاہد اسلام شیخ المشائخ فخر اہل سنت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, آپ کو اور جملہ صاحبزادگان کو اس عظیم الشان
ذکر اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی خدمات دینیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مسلک کے لیے جو خدمت کی ہے، جو مدارس کا قیام کیا ہے، ملک کے طول و عرض میں ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو ان کے سینے میں اللہ کریم نے درد دل رکھا ہے، اللہ پاک ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت پہ تادیر آپ کا سایہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ سامعین محترم، آقا پاک علیہ السلام کے ذکر پاک سے لے کر اولیاء کاملین کے عرس تک ہم اپنے اسلاف کے ایام کے حوالے سے دن مناتے ہیں۔ ان کے مقاصد بہت سے ہیں، جن میں سے ایک دو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ذکر میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ پاک ہی کا ذکر ہے، تو جہاں اللہ والوں کے ذکر کی محفل لگتی ہے وہاں تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، نعت بھی پڑھی جاتی ہے، اولیاء کاملین کا، صحابہ و اہل بیت کرام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں ایسا ہو وہاں آنے والا جیسا بھی ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو بخشوا کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا کر کے۔ دوسرا، ایسی محافل کے انعقاد کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کرام اور اولیاء کاملین، ان کے زہد اور تقوی کا عالم کیا تھا، ان کا تعارف کیا ہے، وہ کیسی ہستیاں تھیں۔ چونکہ آج ہم نے دنیا پڑھی ہے، دین پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں اپنے اکابرین کے متعلق بھی معلوم نہیں ہے۔ آج 10ویں 12ویں 14ویں کسی بھی جماعت کا سٹوڈنٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق تو بہت کچھ جانتا ہے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے متعلق تو بہت کچھ جانتا ہے، اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، تاریخ اسلام، ان کے متعلق اس کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو نئے لوگوں کو، اس دور کے مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تاکہ ہمارے لیے ان کے نام کوئی عجیب نہ ہوں، اوپرے نہ ہوں، انسنے نہ ہوں، ہم اتنا ان کو بیان کریں، اتنا سنیں، اتنا سنائیں کہ جب نبی کریم کے کسی صحابی کا نام آئے یا حضور کی اہل بیت سے کسی فرد کا نام آئے تو نام سنتے ہی ہم کہیں کہ یہ لوگ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، ہم انہیں جانتے بھی ہیں، ہم انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ تعارف رکھنے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاریخ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے عقائد کو مسخ کر دیا ہے۔ عقیدہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کا ماخذ، مرجع، مرکز و محور اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لیکن لوگوں نے تاریخ کی من گھڑت کہانیاں، دوڑے ٹپے مائیے سنا کر ان برگزیدہ ہستیوں کے متعلق لوگوں نے عقائد خراب کر دیے ہیں۔ عقیدے کی خرابی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے ان کو مقام مقبولیت، مثال کے طور پہ آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، آپ کی آل پاک اہل بیت اطہار ہیں، ازواج مطہرات ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ پاک نے قرآن اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان اور شریعت کے
مطہرہ میں ان کو جو مقام ملا ہے، تاریخ کی جھوٹی کہانیاں سن سن کر لوگوں نے ان کے متعلق غلط ذہن بنا لیا ہے، اور جو مرتبہ ان کو دیا گیا کہیں اس سے کم تر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ان کی خلاف ورزی کرنا اپنے اوپر لازم سمجھنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث سے منہ موڑا اور تاریخ سے اپنا تعلق جوڑا۔ اور دوسری خرابی یہ آئی کہ جو لوگ جو مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، کچھ لوگوں نے تاریخ پر مبنی یا اپنی خواہشات پر مبنی ایسے عقائد گھڑے کہ جو وہ نہ تھے ان کو وہ بھی بنایا اور اپنے عقائد اور نظریات کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ مثال دوں گا کہ امت میں میرے آقا پاک علیہ السلام کی پوری امت میں جو سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں وہ نبی کریم کے صحابہ کرام ہیں اور آقا پاک کی اہل بیت اطہار ہے، اور حضور کے اہل بیت و صحابہ کرام میں جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں بالترتیب انبیاء کرام کے بعد حضور کی امت میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دو افراد آقا پاک کی امت میں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بالترتیب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ درجات ہیں کہ آقا پاک کی امت کے اندر خلفائے راشدین سب سے بلند و بالا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کا درجہ ہر حال میں انبیاء سے کم ہے، ہر حال میں انبیاء سے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ کوئی غیر نبی کسی نبی کے قدموں کی خاک کے مرتبے کو بھی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ آقا پاک کے اصحاب اور اہل بیت میں کوئی مقام نبوت کو چھو نہیں سکتا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اب کہ آقا پاک کی امت کے اندر سب سے افضل یہ ہیں، اب تاریخ مسخ کردہ تاریخ سنانے کے بعد ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیا گیا، ان کی خلافت راشدہ کا بھی انکار کر دیا گیا، معاذ اللہ ان کے عدل و انصاف کا بھی انکار کر دیا گیا، معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا گیا۔ اتنا ظلم ڈھایا ہے تاریخ کے کالے اوراق نے اس امت پر کہ ایک عقیدہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اس کو بھی مسخ کر دیا گیا اور تاریخ کے نام پر بھلا دیا گیا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ کہ جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا، جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا۔ میں مثال دینا چاہوں گا، ہمارا اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے ملائکہ یہ معصوم ہیں۔ معصومیت جس طرح نبوت نبی کے لیے خاص ہے، معصومیت بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو، ان کی اللہ کی رحمت ان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اب دوستو کچھ لوگوں نے غیر انبیاء کرام کو بھی معصوم کہنا شروع کر دیا، اور ہمارے جو ہے اہل سنت میں بھی رواج پڑ گیا کہ امام، ائمہ، معصومین وغیرہ وغیرہ، یعنی جو نہ تھے وہ بنا دیا گیا۔ اور کچھ نے تو یہاں تک کہا، اور یہ حقیقت، یہ مبنی بر حقیقت بات ہے، یہ عقیدہ ہے، اگرچہ اس کو بیان نہیں کرتے لیکن یہ عقیدہ ہے ایک قوم کا کہ نبوت اور امامت میں فرق ہے۔ نبوت کم درجہ ہے جبکہ امامت نبوت سے اعلیٰ
اعلیٰ درجہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آئمہ اہل بیت گزرے ہیں ان کا مرتبہ انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کچھ جو تھے اس کا انکار کیا گیا اور کچھ جو نہ تھے وہاں تک پہنچا دیا گیا، بغض صحابہ میں ایمان کا بھی انکار کر دیا اور حب اہل بیت کے نام پر مقام انبیاء کرام سے بھی ان کو بلند و بالا بیان کر دیا گیا اور اپنے عقائد کا حصہ بنا دیا گیا۔ نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ ایسے عقائد کا میرے آقا پاک کے فرمان کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ ہی اجماع اہل سنت یا اجماع امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے پروگرام سجا کر اہل سنت و جماعت علماء ذیشان کو منبر پر بٹھا کر آپ کے سامنے گفتگو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد پر بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے، شہری ہونے کی وجہ سے، دکانداریاں اکٹھی ہونے کی وجہ سے، دفتر میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے، سکول و کالج میں ایک جگہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، یا رشتہ داریاں ہونے کی وجہ سے ہمارے عقائد پر بھی ان کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک دیوار ہے بالکل فریش ہے، آپ نے کلر کروایا ہے اور وائٹ چٹے رنگ کا اس کے اوپر جو ہے وہ کلر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دیوار ہے جو میلی کچیلی ہے، جو ہے گرد والی ہے اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور مٹی وہاں سے اڑتی ہی رہتی ہے۔ اگر ان دونوں کو دیواروں کو ایک جگہ سے چٹھی کر دی جائے اور دوسری میلی ساتھ ہو تو اب اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ کیا میلی کو کوئی نقصان ہوگا چٹھی دیوار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے؟ قطعاً میلی دیوار کو نقصان نہیں ہو سکتا، وہ میلی ہے وہ میلی ہی رہے گی، البتہ نقصان چٹھی کا ہوگا۔ وائٹ کلر جو دیوار ہے اس پر اس مٹی کے اثرات آئیں گے، اس کا میل آئے گا اور اس کو بھی میلا کر دے گی۔ تو لہذا اہل سنت و جماعت چٹا سچا سچا چمکتا ہوا آفتاب کی طرح عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ اونچا بولتے ہیں نا۔ تو جب کوئی میلے عقیدے والا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری گپ شپ چلے گی، مطلب ہم بد مذہبوں اور گستاخوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، ہمارا عقیدہ تو چٹا ہے لیکن اس کا میل ہمارے عقیدے کو میلا کر سکتا ہے، پراگندہ کر سکتا ہے، ہماری نورانیت کھو سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، یہی وجہ ہے رشتہ داریوں کی وجہ سے یا ایک شہر ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقہ ہونے کی وجہ سے یا ایک جو ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے ہمارا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ محرم الحرام کے ماہ مقدس کے اندر ہمارے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ یہ شعار ہے ایک خاص قوم کا جن کا میرے آقا پاک کے صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آپ پہنیں گے تو آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ لباس حب اہل بیت کی نشانی نہیں ہے، یہ بغض صحابہ کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے گھر پر کالا جھنڈا لہرا رہا ہے، علم نشانی کو کہتے ہیں، یہ جھنڈا نشانی ہوتی ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صحابہ کرام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھروں پہ لہرائے ہیں، ہم کیا علم دے رہے ہیں، ہم کیا نشانی دے رہے ہیں؟ آج اس مقام پر یہ امت کیوں پہنچی ہے؟ صاف ستھرے عقیدے رکھنے والے، پیر سواگ لجپال کے چاہنے والے، پیر بارو شریف کے لنگر کے ٹکڑے کھانے والے اور خواجہ خواجگان پیر پٹھان لجپال کی دستبوسی کرنے والے، تاجدار گولڑا کے در پر حاضریاں کرنے والے، آج ان کو کیا ہوا میرے بھائیوں کہ آج ان کے اندر یہ ملاوٹ نظر آتی ہے، یہ غلط صحبتیں ہیں، یہ عقائد پہ غلط اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے ایسے محافل کا انعقاد کر کر علماء کرام کو یہاں پر بلا کر قرآن و حدیث کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے لوگوں ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک تاریخ ہے اور ان کا معیار کیا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ہمارا ماخذ ہیں، اس سے ہم عقیدہ لیتے ہیں۔ اور تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ کو قرآن و حدیث پہ پرکھا جاتا ہے۔ جو تاریخ قرآن و حدیث سے متصادم ہوتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے، اور جو تاریخ قرآن و حدیث کے ساتھ چلتی ہے اس تاریخ کو لے لیا جاتا ہے۔ لہذا اس قوم کو برملا بتلانے
کے لیے، عقائد کے تحفظ کے لیے، عقائد کی شفافیت کے لیے، کھرا سچا سچا سنی عقیدہ پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے ہمارے عقیدے کا مرکز تاریخ نہیں ہے، قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، توڑے نہیں ہیں، ٹپے نہیں ہیں، مجلسیں نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کا مرکز اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ نعرہ کون مرے سی؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے سامعین محترم، میں چند لمحات اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ میرے آقا مولا نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت، حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ہزار جملوں کو اپنے اندر سمو دیتا ہے یہ جملہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ پوری کائنات کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑی ذات میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا پاک کو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے۔ پھر میرے رب ذوالجلال نے نبی کریم کی نسبتوں کو بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جس شہر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں وہ شہر عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جو لباس پسند فرماتے ہیں، زیب تن فرماتے ہیں، وہ لباس عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا پاک محبت کے ساتھ جو نام لے لیتے ہیں وہ نام عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم تاجدار کونین علیہ السلام سواری کے لیے کوئی جانور پسند کرتے ہیں، وہ جانور عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا جس راہ پہ چل جاتے ہیں وہ راستہ عزت پا جاتا ہے۔ وہ مکہ میں ہوتے ہیں، رب ذوالجلال مکہ کی قسمیں بیان کرتا ہے۔ وہ مدینہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، رب ذوالجلال حضور کی نسبتوں کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ محبوب جہاں جہاں آپ کے قدم ہیں اس ٹکڑا، اس خطہ زمین کی تیرا رب قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ اس کا گھر، میرے آقا پاک کا گھر، محراب و منبر، حضور گھر آتے ہیں، منبر پہ آتے ہیں، محراب پہ آتے ہیں، پھر اپنے آستانے پاک، اپنے حجرہ پاک میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ آقا پاک کے قدموں کا صدقہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ ریاض الجنہ، جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کی مٹی ہو تو اس میں شفا رکھ دی جاتی ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ یثرب ہو تو اس کو طیبہ بنا دیا جاتا ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا حضور کی طور کی نسبت بھی بڑا اثر رکھتی ہے، بڑی شان رکھتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قربتیں، نسبتیں جن کو ملی ہیں میرے آقا نبی کریم کی ازواج مطہرات ہیں، میرے آقا پاک کے اہل بیت اطہار آل پاک ہیں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ازواج مطہرات وہ ہیں جن کو مومنوں کی ماؤں کا درجہ دے دیا ہے۔ ماؤں سے بڑھ کر اگر انہیں عزت و شان دو گے تو تم مومن کہلاؤ گے، کیونکہ میرے رب نے، میں دوستو آیات کی طرف نہیں جا رہا، تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے بڑی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن سبحان اللہ تو کہنا ہوگا، دائیں بائیں اگلے پچھلے ہاتھ چاہ کے ذرا اونچا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے مومن وہی ہے جو مصطفیٰ کی ازواج کو ماؤں سے زیادہ درجہ دینے والا ہے۔ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام، ان کی نسبتوں کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرا رب ایک بار نہیں بار بار رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے میرے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور کی نسبتوں کا صدقہ ان کو بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے۔ دنیا کے سارے اولیاء کرام جو کہ غیر صحابی ہیں، اگر ساری زندگی کی کروڑوں نیکیاں ملا دیں اور میرے آقا پاک کا ایک پل کا صحابی جس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہ ہو، اس صحابی
صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پا سکتے. یہ مقام صحابیت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک جب سرکار تو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ والا شان ایک دنیا سے پردہ کر گئے, ایک کے بعد دوسرے میرے آقا پاک علیہ السلام کے شہزادے بھی دنیا سے پردہ کر گئے. مکے والوں نے تانا دیا, لوگوں ایک نئے دین کی بات کرتے ہیں, نئے اعمال کی بات کرتے ہیں, ایک نئے مذہب کی بات کرتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں, ان کے صاحبزادے ہی نہیں ہیں. نسلیں تو صاحبزادوں سے چلتی ہیں, کام تو صاحبزادوں سے چلتے ہیں, مشن تو صاحبزادوں سے چلتے ہیں. جب ان کا بیٹا ہی نہیں ہے, ان کا نام بھی مٹ جائے گا, ان کا کام بھی مٹ جائے گا. میرے رب نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی آل کے متعلق اس آیت کریمہ کا نزول کیا. محبوب انا اعطیناک الکوثر, آپ کے رب نے آپ کے سر پہ کوثر کا تاج رکھ دیا ہے. فصلی لربک وانحر, بس آپ نماز پڑھیں, آپ قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر, وہ کہتے ہیں آپ کی نسل مٹ جائے گی, آپ کی اولاد مٹ جائے گی, آپ بے اولاد رہ جائیں گے. اے محبوب آپ کا رب وعدہ کر رہا ہے نسلیں ان کی مٹنے والی ہیں جو تیری نسل کو مٹانے والے ہیں. رب تو یہ کہہ رہا ہے ساری کائنات جو آپ کو مٹانا چاہیں گے وہ مٹا دیے جائیں گے. محمد کا نام اور آل محمد تو قیامت تک قائم رہنے والی ہے. سبحان اللہ, ذرا اونچا بولیے نام. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا تاج عطا کیا ہے. میرے رب نے فرمایا وہ کہتے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی. میرے رب نے اعلان کر دیا انا اعطیناک الکوثر. اس کوثر کی بہت سی تفاسیر ہیں, جن میں سے ایک علماء ذیشان نے یہ بھی کی ہے. آسان الفاظ میں بڑی جلدی پیش کر رہا ہوں. محبوب کریم آپ کو ہم نے کوثر کے حساب سے آل عطا کرنی ہے. کوثر کیا ہے؟ تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں, زیادہ کو کثیر کہتے ہیں. بہت زیادہ ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں, اور بہت زیادہ ہو جائے تو کوثر کہتے ہیں. محبوب کسی کی اولاد قلیل ہے, کسی کی اولاد کثیر ہے, کسی کی اولاد اکثر ہے, آپ کی اولاد کوثر ہے. آئیے کوثر کا معنی سمجھنا چاہیں گے تو ذرا غور کے ساتھ سماعت کرنا. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے کوثر کے حساب سے آپ کو آل عطا فرمائی ہے. لوگوں دنیا میں کتنی قومیں ہیں, کتنی قومیں ہیں, آپ پوچھیں ان کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں. کوئی قوم ایک ضلع تک محدود ہے, ضلع سے باہر اس قوم کا آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. کوئی قوم ایک صوبے تک محدود ہے, کوئی ڈویژن تک محدود ہے, کوئی صوبے تک محدود ہے. کوئی بڑی قوم ہے ایک ملک تک محدود ہے, کوئی اس سے بڑی قوم ہے آپ کو 2-4 ملکوں میں اس قوم کے افراد نظر آ جائیں گے. لیکن خدا کی قسم ہے آپ کو ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو 4 دانگے عالم میں دنیا کے ہر ملک کے اندر اس قوم کا بندہ پایا جاتا ہو. ایسی عالمگیر قوم آپ کو اور کوئی نہیں ملے گی. اگر ملیں گے تو آل محمد ملیں گے. سادات وہ آل ہے, وہ قوم ہے کہ پوری دنیا کے کوشے میں جہاں بھی جاؤ آپ کو سید زادہ ضرور نظر آئے گا. مولا اتنی بڑی نسل فرمایا وہ مٹانا چاہتے تھے, ہم آل محمد کو بڑھانے والے ہیں. آئیے ایک اور انداز میں سنیے گا, ذرا تکڑا کر کے نعرہ لانا. اللہ اکبر. اب سنیے گا میرے بھائیوں, سنیے گا, ایک اور عرض کرنے جا رہا ہوں. گھومیے گھر گھومیے, گھر گھومیے. یزید آیا تھا مٹانے, کٹ بھی گئے, سر نیزوں پہ چڑھ بھی گئے, کہا ہم نے مٹا ڈالا. رب کا قرآن کہہ رہا تھا ان شانئک ھو الابتر, تو مٹے گا, آل محمد نہیں مٹنے والے. انجام کیا ہوا؟ آج جاؤ دستک دو گھروں پہ اور سوال کرو آپ کے گھر میں یزید ہے. آپ کو ہو سکتا ہے انکار کی بجائے تھپڑ پڑے, یا کوئی وٹا ہی مار دے, یا کوئی چند ستھرے الفاظ ہی بول دے, ورنہ انکار ہوگا. آپ پھرو 1000 دروازے کھٹکھٹاؤ, 1,00,000 دروازوں پہ دستک دو اور پوچھو تمہارے گھر میں یزید ہے. آپ کو یزید نام کا بندہ روئے زمین پہ نہیں ملے گا. خدا کی قسم ہے جس در پہ دستک دو گے کہیں پہ غلام حسین نظر آئے گا, کہیں پہ خاتم حسین نظر آئے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت
سنت۔ آئیے میرے بھائیوں، میں اس آیت سے اب آگے چند الفاظ پیش کرنے جا رہا ہوں اور جو ہے اپنی گفتگو کو مدعا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل وہ آل ہے، میرے رب نے وعدہ کیا محبوب انا اعطیناک الکوثر، اور یہ وعدہ ایسا تھا مکے والے کہہ رہے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ میرے رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے آپ کو ایسی لخت جگر شہزادی عطا فرمائی ہے جو دنیا کے کروڑوں بیٹوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، ملکہ کونین ہے، ملکہ جنت ہے۔ اے محبوب لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، آل محمد سیدہ کائنات سے چلنے والی ہے۔ یہ میرے آقا نبی کریم کے گھرانے کو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کی آل کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ دینا، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور شادیاں بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ کربلا میں حضرت علی پاک کے 7 بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ دینا، آپ کی آل آپ کی نسل آج تک جاری ہے، لیکن حضرت علی کی نسل کو بڑی توجہ دینا جو اور آپ کی بیویوں سے ہے ان کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے، ہاشمی کہا جاتا ہے، قریشی کہا جاتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہیں جو حضرت سیدہ کائنات کی آل سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے۔ آئیے سامعین محترم، چونکہ یہ محفل شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہاں پر انعقاد پذیر ہے، تو ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں چند کلمات پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا تو قائم ہوئی ہے، بڑی توجہ دینا، کربلا تو قائم ہوئی ہے بہت دیر بعد، لیکن میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس نواسے کی تربیت مدینہ پاک کے اندر بچپنے کے اندر فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی جوڑی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے نام میرے آقا پاک نے خود رکھے، دونوں کے کانوں میں اذان و اقامت میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود فرمائی، دونوں کو گھٹی اپنے لعاب دہن کی اور چھوارے چوس کر میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود عطا فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت کیجئے گا، میرے آقا نبی کریم نے ان کو نام بھی دیے ہیں، ان کو گھٹی بھی دی ہے۔ دوستو نیک آدمی سے گھٹی دلواتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گھٹی کا اثر ہوتا ہے کسی ذکر والے، کسی درود پاک پڑھنے والے، کسی نرم مزاج با اخلاق سنی مسلمان عالم دین ہو یا پیر فقیر ہو، اس کی گھٹی دلوائی جاتی ہے تاکہ اس کا اثر رہے گا۔ گھٹی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن ہیں، یہ حضرت امام حسین ہیں، ان کی نسبتوں کے کیا کہنے، ان کا خاندان بھی خاندان رسول ہے، ان کا خون بھی خون رسول ہے، اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ان کو گھٹی بھی اپنے لعاب کی عطا فرمائی ہے، گویا ان کی گھٹی بھی لعاب رسول ہے۔ کتنی مشابہت ہے، کتنی نسبتیں ہیں۔ پھر میرے آقا نبی کریم نے جو محبتوں سے نوازا، ان کو جنت کے پھول قرار دیا، خوشبو سونگھتے ہیں، کبھی امام حسن کی کبھی امام حسین کی۔ یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو دیکھا ہے ماتھا چوما جاتا ہے، آپ نے ماتھا چوما، گردن کو چوما جاتا ہے، آپ نے گردن کو چوما، ہم نے یہ سونگنے والا پیار نہیں دیکھا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا، امام حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بار بار اپنے دامن میں لے کر رب سے دعا کی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا عالم ہے، حضور سے کوئی کام ہے، میں نبی کریم کے در دولت پہ آیا، میں نے
میرے آقا پاک علیہ السلام سے حال احوال کیا، مجھے یوں لگتا تھا حضور نے جو بکل مارا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، آپ کے دائیں بائیں کچھ ہے، کچھ ابھرا ہوا نظر آیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دائیں بائیں چادر میں کیا چھپا ہے؟ نبی کریم نے چادر کو ہٹایا، ایک طرف امام حسن نظر آیا، ایک طرف امام حسین نظر آیا۔ سبحان اللہ، مٹھا ہے مزہ نہیں آ رہا، ذرا چنگا تکڑا اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا پاک مسکرائے، ہاتھ اٹھائے، مولا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ میں کیا کیا بیان کروں، بس دوستو میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے یہاں پہ چند کلمات مقام حسین، مقام حسنین کریمین میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ سے سبحان اللہ کی داد لینا نہیں بھولوں گا اور زبردستی لوں گا۔ آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا، تکڑا بولنا پڑے گا، اونچا بولنا پڑے گا، بولیے گا بولیے گا۔ اب جب بات ختم ہوگی تو پتہ تب چلے گا۔ میں بہت سی روایات کو جمع کر رہا ہوں۔ اے مدینے والو، اے نبی کریم کے صحابہ، آپ نے نبی کریم کو دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں دیکھا۔ حسنین کریمین کا بچپن بھی دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں دیکھا۔ ہم نے کہا ذرا بتلائیے حضور کو اور حسنین کو کیسے دیکھا؟ بڑی توجہ، نبی کریم کو اور حسنین کریمین کو کیسے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اب سنیے گا، صحابہ کرام نے بتلایا، کیا بتلایا؟ کبھی تو نماز کا عالم ہے اور میرے حسین آقا پاک کی پشت پہ ہیں، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، کبھی میرے آقا پاک علیہ السلام سر راہ ہیں اور حسنین میرے آقا پاک کے شانوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ بڑی توجہ دینا، ہم نے کیا سنا؟ میرے آقا پاک بیٹھے ہیں اور حسنین حضور کی گود میں نظر آ رہے ہیں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہیں، حسنین کریمین میرے آقا پاک کی چھاتی پہ نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا۔ کہتے دیکھا؟ فرمایا جب بھی دیکھا مصطفیٰ کو اور حسنین کو ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حسنین مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کے شانوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کے سینے پہ نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام علی مقام۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا پاک کے آپ کی مبارک گود کے اندر ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا پاک کے لختے لختے جگر آپ کے صاحبزادے جلوہ گر ہیں، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار۔ اچانک چہرہ غمگین ہو گیا، یا رسول اللہ یہ غم کے آثار کیسے ہیں؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، سوال کیا ہے یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کو پیارے ہیں، رب ذوالجلال کہتا ہے یہ دونوں نہیں رہنے والے، ایک اپنے پاس رکھنا ہوگا، ایک ہمیں دینا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ابراہیم ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اگر یہ جاتے ہیں میرا دل ٹوٹے گا، یہ حسین ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اگر یہ دنیا سے جاتے ہیں میرا دل بھی ٹوٹے گا، حضرت سیدہ کائنات کا دل بھی ٹوٹے گا، حضرت علی کا دل بھی ٹوٹے گا، لہذا میں نے حسین کے لیے اپنا بیٹا پیش کر دیا ہے۔ ابھی 2 دن گزرے ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دنیا آپ کا وصال ہو جاتا ہے، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے تدفین فرمائی۔ ذرا توجہ دینا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر و کبیرہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے۔ حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے جو آئے، حضور نے یوں بازو پھیلائے، مرحبا یا حسین، آؤ حسین میرے پاس آ جاؤ۔ حسین میرے آقا کے پاس آئے، حضور نے سینے سے لگایا، میرے آقا پاک نے ماتھا چوما، گردن کو بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میرے حسین ہیں۔ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں حسین ہیں۔ فرمایا کون حسین؟ یا رسول اللہ کون حسین؟ فرمایا وہ حسین جس پر محمد نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، وہ حسین۔ یہ میرے آقا پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں، نسبتیں ہیں، یہ جو پیار ہے، یہ جو لاڈ ہے، یہ جو کاندھوں پہ سوار ہے، یہ جو حالت سجدہ کے اندر سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، یہ جو گردن کو چوما جا رہا ہے۔ اے فاطمہ جب حسین کو پیاس کی وجہ سے رونے مت دیا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل بھی روتا ہے۔ یہ اصل میں کربلا کی تیاری ہے۔ میرے آقا پاک جلوہ گر تو مدینے میں ہے، حضرت میرے آقا کی نگاہ حسین کو کربلا میں دیکھ رہی ہے کہ وہاں بھوک بھی ہے، وہاں پیاس بھی ہے، وہاں تیر و تلوار بھی ہے، وہاں کربلا کا میدان بھی ہے، وہاں گرمی کی شدت و حدت بھی ہے، وہاں پر ناہن جانوں کی طرف سے ظالموں کی طرف سے حملہ بھی ہے۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے اور حضور امام حسین کی تربیت
نیت کر رہے ہیں اے حسین تیری زبان میں میرا لعاب ہے، تیرے بدن میں میرا خون ہے، تم نے میرے کاندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے تیرے لیے سجدوں کو طول دیا ہے، میں نے تیرے لیے میں منبر چھوڑا ہے، میں نے تیرے لیے اے امام حسین میں نے تیرے لیے تیری عزتوں اور عظمتوں کا بیان کیا ہے۔ ایک آڑا وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، وہاں پر پایا استقلال میں جنبش مت آنے دینا۔ یہ دین متین جو ہم نے مکے میں اعلان کیا، ہم مدینے میں آئے، مدینے سے عام کیا، اس کو حضرت امیر المومنین صدیق اکبر لے کر چلیں گے اور بہت دور تک پہنچائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب دین کا جھنڈا لے کے چلیں گے اور ایران اور عراق کی سلطنت تک پرچم اسلام لہرائیں گے۔ حضرت عثمان غنی یہ جھنڈا لے کے نکلیں گے اور چار دانگ عالم میں دین کے ڈنکے بجائیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا یہ دین کا پرچم چار دانگ عالم میں لہرائیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی دین کا کام کریں گے اور اس دین کو پوری دنیا میں عام کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مشن سنبھالیں گے اور شام تک پرچم اسلام لہرائیں گے۔ پھر ایک ناخلف آئے گا جو تخت نشین ہوگا اور اہل زمین پہ اہل اسلام پہ ظلم ڈھانا چاہے گا، کتاب و سنت کو بدلنا چاہے گا، شریعت محمدی کو تبدیل کرنا چاہے گا۔ پھر آمنا سامنا ہوگا، آپ کو کربلا میں روکا جائے گا۔ ایک طرف 72 ہوں گے، ایک طرف ہزاروں ہوں گے۔ حسین وہاں پر خون رسول کا حق ادا کرنا ہے، لعاب رسول کا حق ادا کرنا ہے، بتلا دینا دنیا کو کہ امام حسین نے محمد عربی کے خون کا بھی حق ادا کر دیا ہے، حضور کے کاندھوں کی سواری کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت حسینیت، جدیدیت جدیدیت۔ یا حسین یا حسین۔ ہاں جناب، چونکہ میرے بعد بھی خطاب ہے تو اس لحاظ سے کہ جب آپ کے اگلے مہمان آئیں تو مجھے موضوع سمیٹنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، میں بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ واتی نوادے بھائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ نعرے لگ دن تکڑے رکھا، نعرہ سناؤ کنجے مائی کے نعرہ لاؤ، مزہ آونی۔ بیدار تھی کہ نعرہ دا جواب دو، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا روح ہچا کے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استاد العلماء علامہ بشیر باروی صاحب یہ سارا پیٹرول ہیں، ساری بیٹری چارج کریں، اللہ پاک آپ دا سایہ سارے تے قائم اور دائم فرماوے، ذرا اچھا سبحان اللہ۔ ہاں جناب، یزید جب تخت نشین ہوا، دور دور سے اسلامی سلطنت لاکھوں مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس نے سینکڑوں علاقوں سے اپنی بیعت لی، اپنے پیغام بھیج کر، اپنے نمائندے بھیج کر، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے، لیکن مرکز اسلام مدینہ تھا۔ جب تک مدینے سے مہر نہیں لگے گی یزید کو امیر المومنین کوئی نہیں مانے گا۔ اس نے مدینہ پاک پیغام بھجوایا کہ مجھے 3 آدمیوں کی بیعت چاہیے، حضرت امام حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 3 لوگوں کی مجھے بیعت چاہیے، ہر حال میں ان کی بیعت چاہیے۔ یہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں، وجہ یہ ہے کہ یزید شراب کا دل دادا ہے، یزید بے نماز ہے،
यजीद शरीयत मोहम्मदी का मुखालिफ है, सुन्नत रसूल का बागी है, बेहयाई को फिरोग देने वाला, जुआ बाजियां कुमार बाजियां करने वाला, बदकारियां करने वाला यजीद अपनी स्याह तख्त पर हुजूर के आलो असहाब की मोहर सब्त करवाना चाहता है। और इन तीनों ने बैत से इनकार इसलिए किया कि यजीद काले करतूतों वाला, काले चेहरे वाला, काले अमाल वाला, अगर हमने उसकी बैत की तो लोग दलील बना लेंगे कि यजीद गलत होता तो हुसैन बैत क्यों करते, यजीद गलत होता तो अब्दुल्ला इब्ने उमर बैत क्यों करते, यजीद गलत होता तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बैत क्यों करते रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन। लिहाजा तीनों ने बैत से इनकार कर दिया, मशवरा किया और मशवरा ये तय पाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़ी तवज्जो के साथ आपने वहीं रहना पसंद किया मदीना पाक के अंदर, और कहा अगर यजीद ने हमला करवाया हम मुकाबला करेंगे। हजरत इमाम अली मकाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इन्होंने हिजरत का इरादा किया, मदीना तैयबा से मक्का पाक बमा खानदान एलो अयाल के वहां रवाना हो गए। कौन कहता है कि जब यजीद ने बैत मांगी तो हुसैन तन्हा रह गए और सहाबा किराम ने बैत कर ली। सुन लो, ये तीन लोग थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, आपकी शहजादी हजरत सैयदा हजरत आपकी शहजादी हजरत सैयदा अस्मा के बेटे हैं, और मेरे इमाम अली मकाम सैयदा कायनात खातून जन्नत के शहजादे हैं। तो सुन लो, इन तीनों ने इनकार करके बतला दिया है कि खबरदार तारीख के काले वर्ग तुम्हें बतरा ना कर दे। तीनों ने इनकार करके बता दिया है यजीद के खिलाफ जो मौक़िफ़ हुसैन का है वही मौक़िफ़ हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे का है, सिद्दीक़ अकबर के दोते का है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर वो खतों का आना, इमाम मुस्लिम बिन अकील का जाना, कूफे वालों की बेवफाई करना, इमाम अली मकाम का खत पाना और कूफे की तरफ चल पड़ना, ये तो लंबे मामलात हैं और बात को समेट नहीं पाएंगे। मेरे इमाम अली मकाम जब करबला में तने तनहा खड़े थे और सामने हजारों का लश्कर खड़ा था तो एक ही तकरार थी, यजीद की बैत कर लें, आपको दौलत भी मिलेगी, आपको आलीशान महल्लात भी मिलेंगे, आपको महाना वज़ाइफ भी मिलेंगे, आपको दुनिया की हर सहूलत दी जाएगी, आपको किसी खित्ते की गवर्नरी या सरदारी भी दे दी जाएगी। मेरा इमाम अली मकाम वहाँ पे बरमला कह रहा था, ए कूफे वालों, ए यजीद की तरफ से हम पर चढ़ाई करने वालों, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मेरी रगों में खून रसूल है, मैं यहाँ पर दीन को बेचने नहीं आया हूँ, दीन मोहम्मदी को बचाने आया हूँ, दीन मोहम्मदी को बचाने आया हूँ। वो प्यास की शिद्दत भी है दोस्तों, कई दिनों से पानी बंद कर दिया गया कि प्यास के जरिए इनको मजबूर किया जाए, भूख के जरिए इनको मजबूर किया जाए, इनको गर्मी की हिद्दत शिद्दत के जरिए मजबूर किया जाए, लेकिन उन्हें मदीने से पैगाम मिल चुका था, ऐ हुसैन एक वक्त आएगा वहां पर पाया इस्तिकलाल में जुम्मश ना आने पाए, वो 10वीं की रात पूरी रात रुकू और सुजूद में गुजरती है और वहां पर चराग बुझा करके पूछा जाता है, सुबह नेज़े चलेंगे, भाले चलेंगे, तीरों तलवार चलेंगे, गर्दनें कटेंगी, करबला की रेत हमारे खून से रंगीन हो जाएगी, किसी को जान प्यारी है तो जा सकता है, कोई ये ना कहे मुझे हुसैन ने मरवा दिया। चराग बुझा रहा, सिसकियों राहों की आवाज आती रही। जब चराग जला तो दोस्तों जितने चराग बुझने से पहले मौजूद थे उतने चराग जलने के बाद भी मौजूद रहे और हर शख्स रो रो के कह रहा था, हुसैन जिस तरह आपकी
کی جان دین محمدی پہ فدا ہے، ہماری جانیں آل محمدی پہ فدا ہے۔ رات سجدوں میں گزرتی ہے، کبھی کسی خیمے سے یاسین کی آواز آتی ہے، کہیں سے رحمان کی آواز آتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، اذان فجر دی جاتی ہے، ادھر ڈھول ہیں، ادھر باجے ہیں، ادھر کنجریاں رقص کر رہی ہیں، یزیدی فوج کے اندر جو ہے وہ تماشے لگے ہوئے ہیں، ادھر سجدے کیے جا رہے ہیں، تہجدیں ادا کی جا رہی ہیں، اذان فجر دی جا رہی ہے، اور کربلا کی ریت پر فجر کی نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے۔ آمنے سامنے ہیں، میرا امام پھر کہہ رہا ہے، ارے کوفے والو تم نے بلایا، یہ تیرا خط ہے، یہ تیرا خط ہے، بھلا بلائے مہمان کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے، اور مہمان بھی ایسا جو نبی کریم کا نواسا ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی کا نواسا ہوں، مجھے حضور نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، میری گردن کو چوما ہے، میرے آقا نے مجھے جنت کا پھول قرار دیا ہے۔ وہ دل نہیں رکھے تھے سینوں میں، پتھر رکھے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں بیعت چاہیے۔ میرے امام نے جب دل دہلا دینے والا خطاب کیا، ایک ہر کا جگر پگھلتا ہے اور وہاں سے دوڑ کر آپ کے قدموں میں آتا ہے، حضور معافی، فرمایا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے۔ دوستو پھر دنیا نے دیکھا، نیزے چلے، بھالے چلے، تیر چلے، تلواریں چلی، لیکن جب تک بڑی تو جب تک یاد رکھنا، جب تک نبی کریم کے اہل بیت تب تک کسی نے ان کو کربلا میں نہیں جانے دیا، جب تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بھی باحیات رہے اور وہاں پر آپ کے ساتھ موجود رہے۔ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے۔ آپ سن رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میری بات، بڑے غور کے ساتھ سننا سمجھنا۔ منہ لٹک جاتے ہیں جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے، او جی حضرت امام حسین گلے ٹورے نا مدینہ پاک چو او ویندے پیان کوفے، صحابہ نال کیوں نہ گئے، انہوں نے لگا کیوں چھوڑ دیتا نے؟ اس کا پہلا جواب سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت سے گئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا ہے، جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی، آپ نے پھر خط بھیجا، فرمایا حسین 40,000 لوگوں نے حسینی بیعت کر لی ہے، لہذا اب آپ کو آنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپنے بھائی کا خط پا کر میرا امام وہاں سے چلا، مہمان بن کے جا رہے تھے، شاری مہمان بن کے جا رہے تھے۔ 40,000 جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے بلاوے پہ جا رہے تھے، تو تیر و تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ ساتھ اتنا بڑا لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، مہمان بن کے جا رہے تھے، اور مہمان بن کے جو جاتا ہے وہ لشکر لے کے نہیں جاتا، وہ اپنے اہل و عیال کو لے کے جاتا ہے، اس لیے آپ گئے تھے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، مجھے بتاؤ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 ہے، کتنی ہے ذرا بولو؟ 72 شہداء کربلا، جن میں نبی کریم کی جو اہل بیت خاندان ہاشمی کے افراد ہیں ان کی تعداد 22 ہے، باقی 50 کون ہیں؟ باقی 50 کون ہیں؟ بتاؤ کون ہیں؟ شہداء تو 72 ہیں، اہل بیت کے افراد 22 ہیں، باقی 50 کون ہیں؟ تو یاد رکھو، یہ تمہیں نہیں بتلایا گیا کہ شہداء کربلا جو اہل بیت ہیں ان کی تعداد 22 ہے، اور یہ 22 بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے 50 صحابہ نے اہل بیت کے لیے کربلا میں جانیں پہلے پیش کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین۔ دوستو میرا امام حضرت علی پاک کے شہزادے حضرت عباس کے بازو کٹتے ہیں، سینے پہ نیزے چلتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ نے ان کو کربلا کی ریت پہ شہید ہوتے دیکھا۔ کربلا میں امام علی مقام نے اپنے 6 بھائیوں کو خون میں لت پت ہوتے دیکھا۔ حسین بیعت کر لو، خاندان بچا لو، فرمایا خاندان بعد میں ہے، شریعت محمدی پہلے ہے۔ وہ اون و محمد چاند جیسے چہرے کربلا کی خاک پر قربان ہو گئے۔ ماں کا جگر دیکھو اور کربلا والوں کا جذبہ دیکھو، قربان کر دیے۔ اولادیں بعد میں ہیں، حضور کا دین پہلے ہے۔ حضرت قاسم بن حسن بھتیجے کربلا میں قربان کر دیے، بتایا خاندان بعد میں ہے، حضور کا دین پہلے ہے۔
حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان شبیہ مصطفیٰ جس کو دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ یاد آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ سارے احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان جن کی شکل و صورت میں چہرہ مصطفیٰ کی شبیہ نظر آتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کربلا میں قربان کر دیے اور روئے زمین پر آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا. دودھ پیتے 6 ماہ کے بیٹے ہیں، سینے سے لگا کر کربلا میں میرا حسین کھڑا ہے. ظالم نے ایسا نشانہ تاک کے تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کی ننھی سی گردن کو پھاڑتے ہوئے میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. باپ بیٹے سے نظریں ملاتا ہے، بیٹا باپ سے نظریں ملاتا ہے، جھرجھری لے کر تڑپ کر اپنے باپ کے دامن میں بیٹا دم توڑ جاتا ہے. میرے امام نے اپنے آنسوؤں کو سنبھالا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور بس اتنا بولے، اے مولا اکبر بھی تیرا ہے، اصغر بھی تیرا ہے، حسین بھی تیرا ہے. اکبر لے کے راضی ہے تو حسین راضی ہے، اصغر لے کے راضی ہے، حسین راضی ہے. پھر زمانے میں وہ وقت دیکھا جب زخموں سے چور امام علی مقام سید الشہداء کرب و بلا حضرت امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں ہیں. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کی تکرار ہے. حالت سجدہ میں آپ کی مبارک گردن کو تن اقدس سے جدا کر دیا گیا. حضرت امام علی مقام میرے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حالت سجدہ میں لبیک کہتے ہوئے دین محمدی پر اپنی جان فدا کر گئے. ہاں نماز بڑی عبادت ہے، نماز ہی نماز پڑھتا ہے، نماز پہ ناز کرتا ہے. حسین وہ ہے جس پر نماز ناز کر رہی ہے. سبحان اللہ. آنکھنا بوسی میرے بھائیو، آنکھنا بوسی، اچھا کر کے آنکھنا بوسی. ہاں حسین وہ ہے جس پہ نماز ناز کر رہی ہے. لوگ سجدوں پہ ناز کرتے ہیں، حسین وہ ہے جس پر سجدہ ناز کر رہا ہے. لوگ دین پر ناز کرتے ہیں، دین وہ ہے جس پر بڑی توجہ، حسین وہ ہے جس پر دین ناز کر رہا ہے. کوئی سجدہ کرتا ہے 1 منٹ کا، کوئی 3 منٹ کا، کوئی آدھے گھنٹے کا. حسین کربلا سے آج تک سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے. اور قیامت میں میرے آقا نے فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یہ کربلا کا حسین ہے. کوئی کس حال میں آئے گا، کوئی کس حال میں آئے گا جب میدان محشر پپا ہوگا. جس طرح میرا حسین کربلا میں سجدے میں تھا، قیامت کے میدان میں سجدے میں آئے گا. کربلا کا شاہ حسین تھوڑی چوپ تو صدقے، تھوڑے ہاتھ چاوڑ تو صدقے. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین. لوگوں یہ دو شخصیات نہیں ہیں، یہ 2 نظریات ہیں، یہ 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ کا نام امام حسین ہے، ایک سوچ کا نام یزید پلید ہے. وقت نہیں
نہیں ہے، الفاظ کو سمیٹتے ہوئے مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک سوچ کا نام حسینیت ہے، ایک سوچ کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا نام حسینیت ہے، شریعت مطہرہ پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہنے کا نام حسینیت ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا نام حسینیت ہے، حضور کی شریعت پر پہرا دینے کا نام حسینیت ہے، شرم و حیا کا نام حسینیت ہے، وفا کا نام حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، یہی تو یزیدیت ہے، قرآن سے دور رہنا، یہی تو یزیدیت ہے، بے حیائی کے کاموں میں پڑے رہنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ یہ شراب بھی یزیدیت ہے، یہ سود بھی یزیدیت ہے، یہ چوری چکاری بھی یزیدیت ہے، یہ ظلم و تشدد بھی یزیدیت ہے، یہ جھوٹ کا بازار بھی یزیدیت ہے، یہ ماں باپ پر ظلم بھی یزیدیت ہے، یہ معاشرے کا بگاڑ یزیدیت ہے۔ لوگوں مجھے کہنے دو، یہ جملہ بڑا ہے لیکن میں دل رکھ کے کہہ رہا ہوں، کہیں بےدبی نہ ہو جائے، مجھے کہنے دو۔ جب امام علی مقام کربلا کی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں پھر ذوق شاعر ملا تھا، کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کرب ہم کوفے جا رہے ہیں۔ تو اس شاعر نے کہا تھا، حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ پھر سن لو، کوفے والوں کے دل حسینی ہیں، تلوار یزیدی ہے۔ پھر سن لو، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار، یہ ویران مسجدیں دیکھ کر، یہ سود خوریوں کا نظام دیکھ کر، یہ جوئے پاسیاں دیکھ کر، یہ چوری چکاریاں دیکھ کر، یہ ظلم و تشدد دیکھ کر، یہ بے حیائی، یہ بے پردگی، یہ گانے باجے، یہ تماشے جو آج مسلمان نے لگا رکھے ہیں، یہ دیکھ کر دل چیختا ہے کہ ہمارے دل حسینی ہیں، کردار یزیدی ہے۔ ہاں ہاں، یہ یزیدی کردار ہے اس قوم کے بگڑے ہوئے مسلمان کا۔ خدا کے لیے جب نعرے حسینی ہیں تو کام بھی تو حسینی ہونا چاہیے، کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ میرا امام جس شریعت کے لیے سب کچھ لٹا گیا، آج ہم اسی شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، آج قرآن سے رشتے توڑ چکے ہیں، مدارس ویران ہو چکے ہیں۔ آج ہماری کل توجہ، کل سرمایہ کاری دنیا کے لیے ہے، مطمع نظر ہماری دنیا ہے، حرص و ہوا کے بندے بن گئے۔ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہم نے شریعت کو حوالہ سمجھا، شریعت کی جو بات ہمیں پسند آئی ہم نے واہ واہ کہا، جو ہماری شریعت کی بات ہماری طبیعت کے مخالف آئی ہم نے کہا یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو جس قوم سے محبت کرتی ہے، جس قوم کی مشابہت کرتی ہے، جو قوم جس کی مشابہت کرتی ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمازیں نہ پڑھنا، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، بدکاریاں کرنا، بے حیائیاں کرنا، دین سے دور رہنا یزیدی کردار ہے۔ قیامت میں اٹھنا بھی یزید کے ساتھ پڑے گا۔ حسین کے ساتھ اٹھنے کے خواب دیکھنے والوں، میرے حسین کے قدموں میں جینے مرنے کے خواب دیکھنے والوں، سروں پر حسینی ہاتھ کا سایہ کی تمنا کرنے والوں، نماز پڑھو گے، سجدے کرو گے، تلاوتیں کرو گے، شرم و حیا کے پیکر بن کے رہو گے، شریعت محمدی پر پہرا دو گے، خدا کی قسم تم یہاں بھی حسینی ہو، تم وہاں بھی حسینی ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت، دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں
فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی، داستان